السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے عزیزو، بھائیو، دوستو، بہنوں، بچوں، بچیوں، شعبان سے پہلے ہی اللہ کے نبی جب رجب کا مہینہ آتا تھا جو اس سے پہلے گزرا ہے، تو اس میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ تو ان دو مہینوں میں گویا آپ رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ عربی زبان ایسی ہے جس میں کوئی لفظ بیکار کا نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں چائے وائے روٹی شوٹی، پانی وانی، کھانا شانا، تو یہ شانا وائے یہ سارے وہ الفاظ ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، اس کے ہر لفظ کا بلکہ ہر حرف کا مطلب ہے۔ شعبان ایک مہینے کا نام ہے، لیکن شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں کہ اس مہینے میں عرب چارے پانی کی تلاش میں نکلتے تھے۔ شعب کہتے ہیں متفرق ہو جانا، بکھر جانا، پھیل جانا۔ تو اس میں عرب چونکہ صحرا ہے، یہ عجب ملک اللہ نے بنایا ہے، یہ جزیرۃ العرب، جزیرہ نما، اس کے تین طرف سمندر ہے، ایک طرف خشکی ہے جو اردن کے ساتھ، شام کے ساتھ جا کے ملتی ہے، عراق کے ساتھ، اور تین طرف سمندر ہونے کے باوجود یہاں دریا، ایک دریا نہیں، اتنے بڑے ملک میں پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، تو ایک دریا نہیں، اور اتنی تھوڑی بارش ہوتی ہے۔ جزیرہ نما جو ملک ہوتے ہیں وہاں تو بارشیں مسلسل ہوتی ہیں اور دھڑا دھڑ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کے پہاڑوں کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ بارش کی ہوائیں اس سے ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اس خطے کو لک و دک صحرا بنایا، آج بھی صحرا ہے بہت، الربع الخالی، یعنی 1/4 حصہ سعودی عرب کا خالی پڑا ہوا ہے، اس کا نام ہی ہے چوتھائی خالی حصہ، وہاں زندگی نشو و نمائی نہیں پا سکتی۔ تو عرب کی عرب کا جو جغرافیائی ایک تھا سٹرکچر، اس میں وہ کسی ایک جگہ رہ نہیں سکتے تھے، چند ایک شہر تھے جو آباد تھے، باقی وہ ہر وقت وہاں پانی آئے تو پورا قبیلہ وہاں چلا جاتا تھا، پھر پانی ختم ہو گیا، پھر پانی پہ لڑائی جھگڑے، پھر کسی اور جگہ پانی کا سراغ ملا وہاں چلا گیا۔ تو پانیوں اور چارے والی زمین کی تلاش کے لیے شعبان میں یہ نکلتے تھے۔ دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3۔ ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے، 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں۔ تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی ہے۔ اس سے 1000 سال پہلے، اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال، 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب
زمین آسمان سورج چاند ستارے سیارے جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل جنت دوزخ آگ پانی مٹی ہوا کچھ میں سے اللہ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں، صرف یہی ہے. اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہیں، وہی حلال حرام. ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی. میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے. جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے. تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دے. تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھی. میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، فاطم، ابو القاسم، طہ، یاسین. یاسین میری بات ذہن میں رہے گی. یاسین ٹھیک میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین. اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر. یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اس میں ایک نام ہے یاسین. اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین. میرا نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین مجھے قرآن حکیم کی قسم آپ میرے رسول ہیں. کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے. اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین. وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین. کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر. تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار دیا، پیار کیا. جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو. ہمیں مہر اصول سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کرو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر. یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے. تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا. یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا. سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی. یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، یا وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے. آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا.
آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں تھا۔ یہ لو کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا۔ پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نہیں آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نہیں آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، چونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے دو نام کو قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، زطول کہنے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت دی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہوئے، کوئی چیز زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے، قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے، تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا، کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سے مل، ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو صرف ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی نہیں، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ
بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، پرانی بات میں نے پیڑھی سنائی. اگلے دن کوئی 8 بجے 2 دوست آ گئے بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آیا. میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا بھائی؟ ارے آپ کو ملنا چاہتا. میں نے کہا بلا. تو وہ آ گیا چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے. تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی. وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے. تو وہ کہنے لگا سائیں تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، رات تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں گا. انہوں نے رونا شروع کر دیا تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایا. اور مجھے بعد میں پتہ چلا کہ پھر اس نے توبہ کر دی، پر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا. پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر دیا. اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ راستہ صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا سائیں میری پوپ. سو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ہستی سے نوازا ہے. اور پھر آ کر اپنے سردار کو خبر دیتے کہ وہاں چارہ ہے، وہاں پانی ہے. پھر پورا قافلہ موو کر کے وہاں چلا جاتا تھا. اور یہ موبائل تھے خانہ بدوش، اور ان کی بستیاں، ان کے شہر خیمے ہوتے تھے. اور چونکہ یہ فطرت پر تھے، چونکہ کوئی وہاں ایسی چیز نہیں تھی جو ان کی فطرت کو مسخ کرے. جیسے میں شہری زندگی نے ہماری فطرت کو بالکل ادھورا کر کے رکھ دیا ہے. ہم نے آج تک چمکتا چاند نہیں دیکھا، تاروں بھری اندھیری رات نہیں دیکھی، ستاروں کی مسکراہٹ نہیں دیکھی، سورج چاند کی خوبصورت نورانی ہم نے اس کی شعائیں نہیں دیکھی، کرنیں نہیں دیکھی. تو وہ لکو تک میدان تھا. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اب اس ماحول میں رہ کر آپ اس آیت کو سمجھے. اونٹ ان کی سواری تھی تو اللہ فرماتا ہے اے اونٹ تو دیکھو کیسے بنا ہے، کس نے بنایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. جب تم صحرا میں سوتے اور اوپر تاروں بھری رات ہوتی ہے یا 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یہ کس نے اوپر کھڑا کر دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. یہ تمہارے چاروں طرف پہاڑ ہیں کالے سیاہ، یہ کس نے کھڑے کیے، کیسے کھڑے ہو گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. اور یہ زمین بچھونا کیسے بن گئی، اس میں تم سفر کرتے ہو، ہم نے تمہارے لیے زمین کو سکیڑ دیا. تو یہ کلچر تھا عرب کی بود و باش اور تہذیب کا کہ یہ موبائل رہتے تھے. جب ایک جگہ بستی آباد ہوتی تھی تو جو فطرت میں ہوتا ہے نا، اس میں مزاج عشق بہت طاقتور ہوتا ہے. اس لیے عربی شاعری کو کوئی نہیں پہنچ سکا آج تک. عربی شاعری کو مزاج عشق میں، حس لطیف میں، حالانکہ وہ ان پڑھ تھے لیکن ان کا شاعر کھڑا ہوتا تھا بغیر تیاری کے 100 شعر فی البدی پڑھ دیتا تھا. فی البدی سے مراد ہے پہلے سے کوئی تیار نہیں کیے ہوتے تھے، بس کہتا تھا اور کہتا چلا جاتا تھا. تو عشق و محبت بھی عرب کا عشق زنا سے پاک تھا. میں نے عرب جاہلیت کی تاریخ پڑھی ہے، میں پڑھ کے حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا عجیب لوگ تھے. اور اللہ نے وہاں کسی فاتح قوم کو جانے کا موقع نہیں دیا کہ سب کہتے تھے ریت میں کیا پڑا جو ہم لیں. تو وہ محفوظ رہے، ان کی عربیت، ان کی فطرت محفوظ رہی. نہ ایرانی آ سکے، نہ اس میں رومن آ سکے، یہی اس وقت کی بڑی 2 طاقتیں تھیں. نہ قبطی آ سکے جو مصر کی طاقت تھی. تو اپنی فطرت میں تھے. تو ان میں عشق و محبت کے جو اشعار ہیں نا، وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں. ترجمہ نہیں، عربی. اگر عربی کی فہم ہو
تو آدمی روئے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. تو جب وہ ایک جگہ کو چھوڑتے تھے اور دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے تھے، پھر جب وہاں سے اسی قبیلے کے کسی شاعر کا گزر ہوتا تو وہ ایک دم وہاں گم ہو جاتا. پرانی بستی، پرانا منظر، خیمے اور محبوب کا آنا جانا، تو ایک دم ان کی زبان پھڑک اٹھتی تھی. عرب کا سب سے مشہور قصیدہ امرؤ القیس کا ہے، وہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتا ہے ان ایام کو جن ایام میں وہ یہاں رہتے تھے، اور وہ جس سے پیار کرتا تھا وہ وہاں ہوتی تھی. یہ تو ایک کردار ہے کہ پورے عرب میں یہ ثقافت تھی. تو وہ شاعر اپنا ایک قصیدہ لکھتا ہے تو اس سے پہلے اس تصور کو لاتا ہے. یہ شعبان سے جڑی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. گزر ہوتا ہے بس. اب تو وہ جگہ اجاڑ ہے، لیکن وہاں وہ گارے کے نشان ہیں اور کچے اینٹوں کے نشان ہیں، خیموں کے کھونٹوں کے نشان ہیں. تو ایک دم پیچھے اس کے جھروکے کھلتے ہیں ماضی کے، اور وہ ایک دم آواز لگاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، کفا کفا، ارے ٹھہر جاؤ. تو وہ اس کے ساتھی کہتے ہیں کیا ہو؟ نبکی من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحومل. ٹھہر جاؤ، تھوڑا سا رو لینے دو محبوب کی یاد میں. کفا، ٹھہرو. نبکی من ذکر حبیب و منزل، تھوڑی دیر ٹھہرو، محبوب اور محبوب کے جگہ کو دیکھ کے مجھے آنسو بہانے دو. جو سقط اللواء، جو دخول اور حمل کے درمیان جگہ ہے، وہاں پر میرے محبوب کی بستی تھی اور ہم یہاں رہتے تھے. پھر وہ آگے قصیدہ چلتا، میں ویسے اشعار سنا دیتا ہوں، ترجمہ نہیں. کفا، ٹھہرو. کیا ہوا؟ کنب کے رونا ہے. من ذکر حبیب و منزل، عشق پر، معشوق پر، جگہ پر، اور پھر یہاں چھوڑ جانے پر. بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فسوضع فی المقرات لم یعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الارعام في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف حنظلي. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وہ کہتا جب وہ قافلہ وہاں سے چل رہا تھا اور سارے جا رہے تھے اور شفٹ ہو رہے تھے اور میرے جانے کی کوئی ابھی سبیل نہیں تھی، تو میں ان کو جاتے دیکھ کر میرا حال وہ تھا جو حنظل، اس کی مثال میں دوں گا. ہماری عورتیں پیاز کاٹتی ہیں نا، تو اس سے ایک گیس نکلتی ہے جس سے آنسو نکلتے ہیں بے تحاشا، جیسے کوئی بہت ہی رو رہا ہو. تو حنظل ایک کڑوا پھل ہے جس کو کڑتما کہتے ہیں. یہ اس کو جب توڑتے ہیں تو اس میں سے بھی ایک گیس سے نکلتی ہے، تو وہ نکلتا ہے، آنسو نکلتے ہیں. تو اتنی خوبصورت تشبیہ لایا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ جب وہ جا رہے تھے اور میری محبوب بھی جا رہی تھی تو میں رونے لگا، نہیں. کأنی غداة البین یوم تحمل، جس صبح جدائی ہوئی اور انہوں نے رخت سفر باندھا اور چلے. لدا ثمرات الحی ناقف حنظلی، مجھے یوں لگا جیسے میں کیکر کے ساتھ بکھری ہوئی حنظل کوڑتمے کی بیلوں سے کوڑتمے توڑ رہا ہوں. تو جو عرب کی تہذیب کو جانتا ہے تو وہ تو اس کا مزہ لے گا کہ کوڑتمے توڑتے ہوئے کتنا آنسو نکلتے ہیں. پھر وہ اس کو تھوڑا پھیلاتا ہے کہ میرے رونے پر رحم کھا کر وقوفاً بہا صحبی علی مطیہم، میرے دوستوں نے اپنی سواریوں کو لا کے کھڑا کیا. یقولون لا تہلک اسم وتجملی، ارے بھائی نہ رو، صبر کر. اور ان پاگلوں کو کون بتائے وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ. میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے رونے دو، کوئی رونے والا بھی لاؤ جو میرے ساتھ روئے یا مجھے رولائے کہ میری شفا رونے میں ہے. فَفَاضَتْ دُمُوعُ الْعَيْنِ مِنِّي صَبَابَةً عَلَى النَّحْرِ حَتَّى بَلَّ الدَّمْعُ مَحْمَلِي، بس پھر میرے آنسو ساون بھادوں کی جھڑی بن گئے اور میں اتنا رویا کہ میرے اونٹ کا پالان بھی سارا تر ہو گیا. شعبان کے
مناسبت سے میں نے تھوڑی آپ کو عرب کی تاریخ بتائی ہے، عرب کی تہذیب بتائی ہے، لیکن اس میں جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ شعبان رمضان کی تیاری ہے، شعبان رمضان کی تیاری ہے۔ تو اس میں میرے بھائیو، ہم اگر کوئی کبیرہ گناہ میں ہیں تو توبہ کریں، چھوڑنے کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک بالکل چھوٹ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو منانے صلح کی کوشش کریں یہاں تک کہ رمضان تک صلح ہو جائے۔ کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس سے جا کے دینے کی طاقت ہے تو فوراً دے دیں، ورنہ معافی مانگ کے کہیں بھی میں آہستہ آہستہ ادا کر دوں گا۔ یہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری، رمضان میں انٹر ہونا ہے کبیرہ گناہوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے حق تلفی کو چھوڑ کر، گالی گلوچ کو چھوڑ کر، ظلم و ستم کو چھوڑ کر، اور رشوت، چور بازاری، کھوٹ، اس کو چھوڑ کر۔ بھائیو، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، حرام میں کچھ نہیں رکھا، گناہوں میں کچھ نہیں رکھا، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ساری بھلائیاں، ساری خوبیاں میرے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم باقی گناہوں سے بھی توبہ کریں اور فرقہ واریت سے بھی توبہ کریں۔ یہ میرا کرتا ہے نا، یہ ہے اسلام، اور اس کے اندر یہ بنیان ہے، یہ میرے عقائد ہیں اور میرے ذاتی اعمال ہیں۔ اسلام تو سب کا ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، شرع لکم من الدین، تو دین تو سب کا ایک ہی ہے۔ آگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقے بن گئے ہیں، جنازے کے بعد دعا پڑھنی یا نہیں پڑھنی، اس پر ہی فرقہ بنا پڑا ہے۔ تو اتنی چھوٹی باتوں میں ہم الجھ گئے ہیں۔ ساری دنیا کتنے خطرے سے گزر رہی ہے، اور کورونا ایک وبا اور وبال ہے، ایک عذاب ہے۔ ہم توبہ کریں باقی گناہوں سے بھی اور فرقہ واریت سے۔ دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، علماء سے بھی کہتا ہوں، یہ دیوبندی بریلوی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ شیعہ سنی والا میدان جنگ بند کر دو، یہ حنفی مالکی شافعی حنبلی سلفی یہ میدان جنگ بند کر دو۔ انشاءاللہ جو بھی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر عمل کر رہا ہے، اللہ کا فضل اس پر چھائے گا اور وہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر اس کا غلط مطلب بھی سمجھا ہے تو اللہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ ہم اللہ کے واسطے امت بنیں، اپنے ملک کی حفاظت کریں، یا اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ اگر ہم کوئی منفی مثبت کام نہیں کر سکتے تو منفی بھی نہ کریں۔ تو بھائیو، ہم اپنے رب کو رمضان خوبصورت کر کے دکھائیں، شعبان اس کی تیاری ہے۔ السلام علیکم۔